خوشبو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، خلیفہ ہارون رشید اپنی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پانی پینا چاہا، تو جب خادم نے پانی کا گلاس پیش کیا اور وہ پانی پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے گئے تو وہاں اس محفل کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر رک جائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پانی مل نہ رہا ہو اور آپ کو پیاس بھی بہت شدت کی ہو اور یہی ایک گلاس آپ کو پانی ملے اور قیمت کے ساتھ ملے، تو آپ اس پانی کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری آدھی سلطنت بھی چلی جائے تو میں آدھی سلطنت بھی دے کر یہ پانی کا گلاس حاصل کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم پانی پی لو اور یہ پانی تمہارے جسم میں چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے اور پیشاب بند ہو جائے اور پانی یہ باہر نہ آ سکے، تو پھر تم کتنی قیمت ادا کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہوگے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر پوری سلطنت بھی دینی پڑ جائے تو میں دے کر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کو تیار ہوں گا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب، پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کا گلاس ہے۔ تو واقعی اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں اور انہی نعمتوں میں ایک نعمت پانی ہے۔ پانی ہے تو ہم زندہ ہیں، پانی نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صحیح استعمال کرنا یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے، پانی کا اسراف بھی فضول خرچی میں آتا ہے، تو پانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ماہرین کی جو رائے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پانی ختم ہو رہا ہے اور درجہ حرارت زمین کا بڑھ رہا ہے، تو پانی کی قلت ہوگی، تو ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیگر بھی جو نعمتیں ہیں ان کا زبانی بھی شکر اور عملی بھی شکر، عملی طور پر اس کی نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے اس کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے، یہ عملی شکر ہے۔ اور زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو پھر اس نعمت کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ آنکھیں نعمت ہیں، بندہ آنکھوں سے برائی کر رہا ہے، لیکن اگر روشنی چلی جائے تو پھر بڑے بڑے اخراجات کر کے بھی پہلی جیسی روشنی نہیں مل سکتی۔ دانت ہیں، کان ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان ایک ایک عضو کے اندر بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جب کوئی چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر وہ مال و دولت خرچ کر کے بھی اس جیسی نعمت نہیں مل سکتی۔ اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُولًا، کہ بے شک کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے، ان سب سے سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور عملی بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب شکر کریں گے یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آمین۔